میرے بھائیوں، پچھلے 2 جمعے ربیع الاول کی مناسبت سے جو اس میں مختلف قسم کی بدعات ہوتی ہیں ان کا ذکر ہوا تھا۔ اب میں ضروری سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ و مقام، آپ کے فضائل اور آپ کی خصوصیات بھی آپ کے سامنے رکھی جائے۔ یہ آیہ مبارکہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت میں ایک بڑی زبردست بات فرمائی ہے، اور فرمایا ہے کہ انسانیت پر اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ یقیناً من اللہ، اللہ نے احسان فرمایا علی المومنین، تمام مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا، جب ان میں ایک رسول بھیجا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبعوث ہونا ایمان والوں پر اللہ کا خاص احسان ہے، اور فرمایا من انفسہم، انہی کی نفسوں میں سے، انہی کی جنس میں سے، اور فرمایا یتلو علیہم آیاتی، وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں لوگوں کو، ایمان والوں کو، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، ان کو علائشوں سے پاک کرتے ہیں، شرک سے، کفر سے اور غلطیوں سے، گناہوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت یعنی قرآن مجید اور احادیث، اس کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم دیتے ہیں۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، اس سے پہلے یقیناً وہ واضح گمراہی میں تھے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود یہ امت مسلمہ پر اللہ کا خاص احسان۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل، حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے اللہ نے سب سے پہلے کنانہ کو چنا، واصطفیٰ قریشا من کنانہ، پھر کنانہ سے قریش کو چنا، پھر فرمایا واصطفیٰ من قریش بنی ہاشم، پھر قریش سے بنی ہاشم کو چنا، واصطفانی من بنی ہاشم، یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ پھر بنو ہاشم سے مجھے چنا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا نکھارنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ اور مقام کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے کہ اللہ نے اتنے قبائل میں سے چن کے آخر میں بنو ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چن کر مبعوث فرمایا۔ ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، جب ابھی ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ ادھر جب گئے ہوئے تھے، تو اس نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ کہ اس کا حسب نسب کیا ہے۔ تو وہ بولے ہوا فینا ذو نسب،
وہ ہم میں اعلیٰ نسب والے ہیں۔ تو اس نے کہا کذالک الرسل تبعث فی نسب قومہا، اسی طرح اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ قوم کے اعلیٰ لوگوں میں، اعلیٰ نسب میں سے اللہ اپنے نبیوں کو مبعوث فرماتے ہیں۔ وہ عیسائی تھا، وہ جانتا تھا اس بات کو کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جب اللہ کسی کو مبعوث فرماتا ہے تو وہ اس کی قوم کے اعلیٰ لوگوں میں سے، اعلیٰ نسب میں سے مبعوث فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ کے حکم سے اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر بھیجا، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ یعنی یہ بات خود اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے کہ آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا، جس کی روشنی سے پوری دنیا کا اندھیرا چھٹ جاتا ہے اور ہدایت کی روشنی میں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن چراغ بنا کر، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور مقام پر آپ کے بارے میں فرمایا کہ وہ مشفق اور انتہائی درجے کے مہربان اور مشفق ہیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس، تمہارے اندر ہی سے ایک رسول آیا، عزیز علیہ ما عنتم، اس پر گراں گزرتا ہے جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ تکلیف محسوس کرتے ہیں جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس پر بہت گراں گزرتا ہے، حریص علیکم، تمہاری ہر خیر کے خواہش مند ہے، اور فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور مومنوں پر نہایت مشفق اور مہربان۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صفات بیان ہوئی ہیں۔ سب سے پہلی بات من انفسکم کہہ کر، یعنی تمہارے اندر ہی سے، یعنی وہ بشر ہیں جس طرح تم بشر ہو، اور دوسری بات کہ تمہاری تکلیف ان پر گراں گزرتی ہے، وہ بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں جب تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، اور تیسری بات تمہاری منفعت کے خواہش مند ہیں، اور چوتھی بات بیان فرمائی کہ وہ انتہائی درجے کے مشفق اور مہربان۔ دیکھیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دفعہ بیان فرماتے ہیں کہ انی لاقوم فی الصلاۃ وانا ارید اطیلہ، میں کئی دفعہ نماز شروع کرتا ہوں، جماعت کراتا ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں قراءت لمبی کر دوں، لیکن اسمع بکاء الصبی، میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، تو فی صلاتی، اپنی نماز میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی، تو میں اپنی نماز کو مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ میری نماز لمبی کرنے سے اس بچے کی ماں کو تکلیف پہنچے گی، وہ اذیت محسوس کرے گی کہ میرے بچے کی طرف سے سب کو دقت ہو رہی، تو میں نماز کو مختصر کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یعنی یہ ہیں مشفق اور مہربان ساری امت کے لیے۔ یہ میں نے ایک مثال دی ہے، 20 مثالیں آپ کے سامنے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے تورات اور انجیل میں آپ کی صفات کا ذکر فرمایا، تورات اور انجیل میں آپ کا ذکر کیا۔ اس سے بڑھ کر آپ کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے جو 2 کتابیں
انجیل اور پھر اس سے پہلے تورات آئی، تو تورات میں بھی آپ کا ذکر اور انجیل میں بھی آپ کا ذکر یعنی فرما دیا، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو نبی امی کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، یعنی یہود و نصارہ، الذی یجدونہ مکتوبا عندہم، اور وہ اپنے پاس جو دو کتابیں ہیں، فی التوراۃ والانجیل، تورات اور انجیل میں یہ وہ لکھا ہوا پاتے ہیں، یعنی کہ ایک نبی آنے والا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، کہ وہ نیکی کا حکم دیتا ہے انہیں اور برائی سے روکتا ہے۔ تو یہ ساری بات اللہ قرآن مجید میں بتا رہا ہے کہ ہم نے تورات اور انجیل میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر چھوڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ بنا لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، پھر انہوں نے ایک دعا کی تھی، اور وہ کیا تھی؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں ایک ایسا رسول بھیج، یتلو علیہم آیاتی کا، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور یہاں کے رہنے والوں کو الکتاب والحکمہ، کتاب و حکمت کی تعلیم دے، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ انہیں پاک کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت غالب اور حکمت والا ہے، اے اللہ ان میں ایک رسول بھیج۔ تو وہ رسول جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ بنانے کے بعد دعا مانگی تھی کہ ایک رسول بھیج، تو وہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے مومنوں پر احسان کر کے وہ بھیج دیا۔ دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائے ابراہیم علیہ السلام ہیں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی طرح آپ بشارت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، آپ کے آنے کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی اپنے دور نبوت میں، اور کیا فرمایا تھا؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، جب عیسیٰ بن مریم نے کہا یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یقین جانو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو تورات مجھ سے پہلے آئی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں، اور فرمایا ومبشراً، اور میں ایک خوشخبری دینے والا ہوں تمہیں، برسول، ایک رسول کی، یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے دور نبوت میں ہی لوگوں کو یہ بشارت دی تھی کہ ایک نبی آنے والا ہے۔ کتنے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ہم لوگ صرف سمجھتے ہیں کہ جھنڈیاں لگا کر نبی کی تعریف میں شرک کیا اور اس طرح کے معاملات کر کے نبی کی شان کو اونچا کرتے ہیں۔ نبی کی شان تو اللہ نے اتنی اونچی رکھی ہے کہ آپ کے کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف آپ کے دل میں نبی کی قدر ہو اور آپ نبی کی اتباع، پیروی، اطاعت کرنے والے بن جائیں کہ جو نبی فرمائے ہم اس پر عمل کریں گے، چاہے ہمارا معاشرہ جو بھی چاہے ہمارے بڑے جو بھی ہوں، لیکن ہم
جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے تو ہم اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہمارے ہاں جو نبی کی شان بناوٹی طریقے سے بیان کی جاتی ہے، اس کی بجائے ہمیں یہ حقیقی نبی کی جو شان ہے، جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اس کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے، آپ فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم وکان آخر من بشر بی عیسیٰ ابن مریم، میں ابراہیم کی دعا کے نتیجے میں اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور وہ عیسیٰ بن مریم آخری نبی ہیں جنہوں نے مجھے میرے بارے میں بشارت دی۔ یعنی حضرت عیسیٰ نے اپنی زندگی ہی میں نے میرے بارے میں یہ بشارت دی کہ ایک میرے بعد رسول آئے گا جس کا نام بھی بتایا گیا، احمد ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پھر سب سے بڑی بات نبی کی شان کو اونچا کرنے والی کہ جو خاص کام ہیں، یعنی شعائر، اللہ کے شعائر ہیں، خاص عمل، ان میں جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہے۔ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ مکمل نہیں ہوتا جب تک یہ نہ کہا جائے واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی کلمہ شہادت میں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ ہم اذان میں جہاں کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو وہاں پر یہ بھی ساتھ کہتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی اسی طرح اقامت میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے، اور جہاں التحیات میں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہر وقت کی کیفیت ہے، یعنی اگر یہاں صبح ہے تو کسی اور جگہ شام ہوگی، کسی اور جگہ ظہر ہوگی، کسی اور جگہ عصر ہوگی، کسی اور جگہ مغرب ہوگی، کسی اور جگہ عشاء ہوگی، اور دنیا میں ہر جگہ اذان ہوتی ہے۔ یعنی جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی کا ذکر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو اور وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کی جو شان اللہ نے بیان فرمائی ہے اور فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا۔ یہ بات اللہ نے خود بیان فرمائی کہ تجھے دنیا میں ایسے لوگ یاد کریں گے کہ کبھی جو نہ بھولنے والے لوگ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، اور قیامت تک لوگ آپ کو یاد رکھیں گے۔ دیکھیں ایک شخص جس نے صرف اتنا کہا کہ یہ تو ابتر ہے، ابتر کہتے ہیں جس کی نرینہ اولاد نہ ہو، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نسل بڑھتی ہے بیٹے سے، اور آپ کا کیونکہ کوئی بیٹا زندہ نہیں بچ رہا، فوت ہو گئے، 3 بیٹے تھے، تینوں ہی فوت ہو گئے، تو اس نے یہ کہا کہ تمہارا تو نام لینے والا ہی کوئی نہیں ہوگا، تمہارا ذکر ہی کہیں نہیں ہوگا۔ اللہ نے آیتیں اتار دی کہ ان شانئک ھو الابتر، تیرا دشمن خود ابتر ہے، بے اصل ہے، اس کا کوئی نام و نشان نام لینے والا نہیں ہوگا، تیرا نام تو قیامت تک لینے والے ہوں گے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک رہے گی، تو قیامت تک لوگ اللہ کے نبی کو یاد کرتے رہیں گے۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بڑی لمبی
نظم ہے، اس نظم میں 2 شعر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ وَضَمَّ الْإِلَٰهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ، ضم کا معنی ہوتا ہے ساتھ ملا دینا۔ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو ساتھ ملا کر رکھا ہے۔ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہدو، جب مؤذن اشہدو کہتا ہے تو جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور اللہ نے اپنے نام سے اس کا نام جوڑا ہے، بنایا ہے، یعنی حمد، تعریف، یعنی اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا ہے۔ فضل العرش، جو عرش والا ہے وہ محمود، تعریف کیا ہوا ہے۔ وَهَذَا مُحَمَّدُ، اور یہ وہ ہے کہ جس کی بہت تعریف کی جاتی ہے۔ تو یعنی حمد کی صفت دونوں میں پائی جاتی ہے۔ یہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے اشعار ہیں، یعنی اللہ اکبر۔ انہی اشعار میں ایک 2 شعر اور بھی مجھے یاد آئے۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، تجھ سے خوبصورت آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور تجھ سے بہتر خوبصورت کسی عورت نے آج تک نہیں جنا۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا ہوئے، اور آپ ایسے پیدا ہوئے جیسے آپ خود چاہتے تھے کہ ایسے پیدا مجھے کیا جائے۔ یعنی یہ اپنے انداز میں حضرت حسان بن ثابت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ اشعار بولتے ہیں۔ پھر سب سے بڑی شان جو آج میں نے آپ کو قرآن مجید کے اندر سے نبی کی آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں ایک آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے عہد لینے کی بات کی ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے سب نبیوں سے عہد لیا۔ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں کتاب و حکمت دے دوں، یعنی مبعوث کر دوں، تمہیں نبی بنا کر، رسول بنا کر بھیج دوں۔ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، پھر ایک ایسا رسول آ جائے جو تمہاری تصدیق کرنے والا ہو، تو تمہاری ذمہ داری ہے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، کہ تم اس پر ایمان لاؤ گے، اپنی نبوت چھوڑ کر اس پر ایمان لاؤ گے۔ اور فرمایا وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ضرور بھی ضرور تم اس کی مدد کرو گے۔ قال، پھر فرمایا اقررتم، مانتے ہو، اقرار کرتے ہو، وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي، اور اس بات پر مجھ سے عہد، پکا وعدہ کرتے ہو۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا کہ ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال فاشهدوا، تو اللہ نے فرمایا تو تم گواہ بن جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہوں میں سے، میں بھی گواہی دینے والا ہوں، یہ اللہ نے فرمایا۔ اب 2 باتیں اس آیہ مبارکہ کے حوالے سے، 2 باتیں مفسرین نے بیان فرمائی۔ ایک بات یہ ہے کہ اللہ نے جب بھی کسی نبی کو مبعوث فرمایا تو اس سے یہ عہد لیا کہ تمہارے ہوتے کوئی بھی نبی آ جائے، تم نے اپنی نبوت چھوڑ کر اس کو ماننا ہے، تمہارے ماننے سے دوسرے لوگ بھی اس کو مانیں گے، لہذا تمہارے ہوتے جب بھی کوئی نبی آ جائے تم نے اس کی نبوت کا اقرار کرنا ہے، اس کی مدد کرنی ہے، اور تمہاری نبوت ختم، ان کی شروع۔ یہ بعض مفسرین کا بلکہ اکثر کا یہ خیال ہے کہ یہ عمومی طور پر اللہ نے یہ بات بیان فرمائی، اور بعض کا یہ خیال ہے کہ سب نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہاری موجودگی میں آ جائیں تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے ان کی بات کو ماننا۔ دیکھیں،
پہلی بات جو ہے وہ تائید کرتی ہے بعد والی بات کی، دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ بصورت معلوم یہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اگر کوئی بھی نبی، اللہ یہ فرما رہا ہے کہ آ جائیں، کہ تمہارے بعد اگر کوئی بھی نبی آ جائے اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہو یا کسی بھی صورت میں ہو، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نے اس کو ماننا۔ یہ ایک جو بات ہے جو زیادہ تر مفسرین نے کہی، اور یہ دوسری بات کہ اللہ نبیوں سے یہ کہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں، تو یہ بات بھی اسی کی تائید میں ہے، یہ کوئی الگ نہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے تو ساری نبوتیں منسوخ ہو گئیں، ساری نبوتیں منسوخ ہو گئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، دیکھیں جب حضرت موسیٰ نبی تھے تو موسیٰ کو ماننا اسلام تھا، جب حضرت عیسیٰ نبی تھے تو عیسیٰ کو ماننا اسلام تھا، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا اسلام ہے۔ اب موسیٰ کو، عیسیٰ کو اور کسی اور کو نہیں مانا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تورات کے کچھ اوراق ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر کو ہلا کر کہا، دیکھو الا تنظر الی وجہ رسول اللہ، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف نہیں دیکھ رہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ سخت غصے میں ہیں تو کہنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی۔ پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ تورات کا ورق ہے، اگر آج موسیٰ زندہ ہو کر آ جائیں، سنیے اپنے وقت کا نبی، وہ زندہ ہو کر آ جائیں اور تم ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ مجھے چھوڑ کر، لَزَلَلْتُمْ، تو تم گمراہ ہو جاؤ۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ نبی کے آنے کے بعد کسی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، کسی امام احمد بن حنبل، کسی امام اور شافعی اور کوئی بھی ہو، ان کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد وہ دین نہیں ہو سکتی، کیونکہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، جو شریعت لے کر آئے تھے وہ منسوخ ہو گئی۔ جب حضرت موسیٰ کی بات ماننا گمراہی ہے تو کسی اور کی بات ماننا کیسے دین ہو سکتا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہیں، ان باتوں کو سمجھیے اور کوشش کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند خصوصیات ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو سب لوگوں کے لیے بھیجا، ہر نبی کو خاص علاقے کے لیے بھیجا گیا، لیکن اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے بھیجا۔ اور قرآن مجید میں بتا دیا گیا وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، وَلَٰكِن رَسُولُ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، وہ اللہ کے رسول اور آخری نبی، آخری نبی۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر کہ ایک شخص ایک عمارت بناتا ہے، اس عمارت کے ایک کونے میں وہ ایک اینٹ کی خالی جگہ چھوڑ دیتا ہے، لوگ آتے ہیں اس کی عمارت کی شان جو اس کی
جو خوبصورتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کیا خوب یہ بلڈنگ ہے، عمارت ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ اینٹ بھی لگا دی جاتی۔ اور یہ فرما کر آگے کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَأَنَا اللَّبِينَةُ، میں وہ اینٹ ہوں، وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں نبیوں سے آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح آپ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی امت ساری امتوں سے بہترین ہے۔ خیر امت کنتم خیر امت اخرجت للناس، آپ کی امت ساری امتوں سے بہترین امت ہے، یہ بھی آپ کی خصوصیت کی وجہ سے۔ 6 خصوصیات ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ایک ہی جگہ بیان فرمائی۔ فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، مجھے 6 چیزوں میں فضیلت دی گئی ہے باقی انبیاء پر۔ اعطیت جوامع الکلم، ایک تو مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے، میں چھوٹی سی بات ہوتی ہے اتنا بڑا مفہوم اس میں شامل کر کے کر دیتا ہوں، یعنی اس کو کہتے ہیں جامع کلمات۔ بہت سے ہیں، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی ہے، یہ جملہ آپ نے بولا، صحابہ کو سمجھ نہیں آئی، کہنے لگے لمن یا رسول اللہ، کن کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا للہ ولرسولہ ولائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کی خیر خواہی کہ اسے ایک مانا جائے، رسول کی خیر خواہی کہ اس کی پیروی کی جائے، اور اماموں کی خیر خواہی یعنی جو امیر بنائے جائے، جو بڑا بنایا جائے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی کہ اس کے نفع نقصان کا خیال رکھا جائے۔ تو یہ ساری تفصیل الدین النصیحہ کے جملے میں بیان فرما دی۔ اسی طرح اور بہت سی باتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختصر الفاظ، بہت مفہوم اس کے اندر ہوتا ہے۔ اور دوسری خصوصیت فرمائی نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے میری مدد کی گئی، میں 2 مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہوں، دشمن پہ میرا رعب پڑ جاتا ہے۔ یہ بات نبی کی سیرت سے ثابت ہوتی ہے۔ اور تیسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی احلت لی الغنائم، میرے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا۔ اس سے پہلے غنیمت کا مال عام لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا، اور میرے لیے، میری امت کے لیے، یعنی میری وجہ سے یہ غنیمت کا مال حلال کر دیا گیا۔ اور چوتھے نمبر پر وجعلت لی المسجد الارض مسجدا وطہورا، پوری زمین کو سجدہ کی جگہ اور پاک بنا دیا گیا۔ اس سے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر جگہ نماز پڑھی جا سکے، یعنی خاص مخصوص جگہوں پر نماز پڑھی جا سکتی تھی، پاکیزگی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے زمین کو پاک بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت ہے ان کی وجہ سے، اور اگر کوئی پلید نہ کرے تو زمین فی نفس ہی پاک ہے، یعنی یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اور پانچویں بات یہ بیان فرمائی کہ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ قَافَةً، مجھے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور آخری بات بیان فرمائی چھٹی وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ، اور مجھ پر نبیوں کو ختم کر دیا گیا، یعنی مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یہ 6 خصوصیات ہیں جو اللہ کے نبی نے ایک ہی حدیث میں بیان فرمائی۔ اور اسی طرح آپ پر یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ پر جھوٹ باندھنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی کسی اور پر جھوٹ باندھنے کی بات نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اس لیے بڑی احتیاط کیا کریں۔ آپ پر جھوٹ باندھنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فمن کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، بخاری مسلم کی یہ روایت۔ اسی طرح آپ معصوم ہیں، آپ معصوم ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ جو بات کرتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ دین کے معاملے میں اللہ کے جو دین ہے اس کی تبلیغ، اور اس میں آپ غلطی سے پاک ہیں، آپ سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ دنیاوی معاملات میں نہیں،
دین کے معاملات میں آپ ہر قسم کی غلطی سے پاک ہیں. تبلیغ رسالت یعنی اللہ کے دین کی کو پہنچانے میں کوئی غلطی آپ سے نہیں ہو سکتی. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، کچھ لوگوں نے روکا کہ ہر چیز نہ لکھا کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر چیز نہ لکھا کرو. تو آپ نے فرمایا لکھنے دو. اس منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا. یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. پھر روز قیامت کی کچھ خصوصیات ہیں، آپ کی خاص خصوصیات قیامت کے دن کے حوالے سے. آپ نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا قیامت کے دن. یہ آپ کی خصوصیت. وَأَوَّلُ مَنْ يَنشَقُّ عَلَيْهِ الْقَبْرُ، میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جسے قبر پھاڑ کے نکالا جائے گا. وَأَوَّلُ شَافِعٍ وَمُشَفَّعٍ، اور میں سب سے پہلا شخص ہوں گا کہ جو سفارش کرے گا اور اس کی سفارش قبول کی جائے گی. پھر دوسرے نمبر پر قیامت کی خصوصیات میں سے آپ نے فرمایا کہ انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ، قیامت کے دن جتنے بھی انبیاء ہوں گے ان کی جو امت ہوگی وہ میری امت سے کم ہوگی. میں سب سے زیادہ میری امت کے لوگ ہوں گے جو سب سے زیادہ لوگ ہوں گے. اور فرمایا ایک خصوصیت یہ بھی ہے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ يَقْرَعُ بَابَ الْجَنَّةِ، سب سے پہلا میں شخص ہوں گا کہ جو جنت کا دروازہ کھٹکھا کر اس کو کھلواؤں گا. یعنی میں وہ شخص ہوں گا کہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹا کر کھلواؤں گا. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرمایا. اور پھر سب سے پہلا سفارش کرنے والا میں شخص ہوں گا. ایک لمبی حدیث ہے جس میں لوگ محشر کے میدان میں پریشان ہوں گے اور سورج قریب آ جائے گا، شدید گرمی کا وقت ہوگا. لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے کسی شخص کو تلاش کرو جو اللہ سے سفارش کرے، اور آخر آدم کے پاس آئیں گے علیہ السلام. اکٹھے ہو کر آدم کے پاس آئیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کہہ دیں گے مجھے اللہ نے درخت کے پھل کھانے سے منع کیا تھا، میں نے کھا لیا تھا، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، کسی اور کے پاس جاؤ. پھر وہ نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. وہ نوح علیہ السلام سے کہیں گے کہ ہماری اللہ سے سفارش کرو کہ حساب و کتاب شروع فرمائے. تو وہ کہیں گے کہ میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، میں نے اپنے بیٹے کی جو نافرمان اور کافر تھا سفارش کی تھی، مجھے اللہ نے جھڑک دیا تھا، آج میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، تم ابراہیم کے پاس جاؤ علیہ السلام. پھر لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اب وقت نہیں ہے، نہیں تو میں وضاحت سے بتاتا. وہ 3 غلطیوں کا اظہار کریں گے، کہیں گے کہ مجھ سے 3 موقعوں پر غلطیاں ہوئیں تو میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. یعنی وہ کسی اور موقع پر اگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ 3 غلطیاں کیا تھیں. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے، کہیں گے کہ میں نے ایک بندے کو مکہ مار کے مار دیا تھا اور میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. پھر وہ کہیں گے عیسیٰ کے پاس جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام بھی جواب دے دیں گے اور وہ کہیں گے کہ لوگوں نے مجھے اللہ کا بیٹا بنا دیا تھا، میں اللہ کا سامنا نہیں کر سکتا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ فرماتے ہیں، یہ ساری لمبی حدیث بیان فرما کے آپ فرماتے ہیں پھر میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا. کہا جائے گا یا محمد ارفع رأسک، اپنا سر اٹھائیے، سل تعطا، جو کہیں گے آپ کو دیا جائے گا، جو مانگیں گے آپ کو دیا جائے گا. اشفع تشفع، جس کی سفارش کریں گے وہ آپ کی سفارش قبول کی جائے گی.
تو آپ فرمائیں گے یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ اللہ فرمائے گا ادخل الجنت من امتک من لا حساب علیہ من الباب الایمن من ابواب الجنہ، جنت کے دائیں طرف والے دروازے سے جن لوگوں کا حساب نہیں ہونا، ان کو جنت کے دائیں دروازے سے نکال کر جنت میں داخل کر۔ پھر آگے مزید لمبی حدیث ہے، تو اس طرح آپ سفارش فرمائیں گے۔ آخری بات کہ آپ کی سفارش کے مستحق کون لوگ ہوں گے، یہ خاص طور پر سن لیجئے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کس کے لیے سفارش کریں گے؟ تو آپ نے فرمایا اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن وہ خوش نصیب جن کی میں سفارش کروں گا، من قال لا الہ الا اللہ، جو لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان ہوگا، خالصا من قبل نفسے، اور دل کے خلوص کے ساتھ عمل کرنے والا، صحیح اس پر چلنے والا، دین پر، اس کی میں سفارش کروں۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے بنائے، ہمیں خالص دین پر چلنے والا بنائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں نبی کے امتیوں میں سے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں، اللہ انہی میں ہمیں شامل فرما دے، ہمیں ان میں شامل فرما دے جن کی سفارش نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو دین اسلام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والا بنائے، دین اسلام پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب کو مکمل طور پر شفا فرمائے۔ اگلے جمعے ایک اعلان ہے، اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں مسجد کی انتظامیہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ کیا حجامہ کیمپ لگے گا، اور عورتوں کے لیے الگ انتظام ہوگا اور مردوں کے لیے الگ، لہذا یہ حجامہ کیمپ لگے گا، تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ اگلے جمعے کے فوراً بعد انشاءاللہ